الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے انسانوں پر جو بے تحاشا احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور دوسرا بڑا احسان کہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم سب کو پیدا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونا یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی جانب سے کہ جس نعمت کی تمنا پچھلے انبیاء نے بھی کی، یعنی باوجود اس کے کہ خود نبی ہیں، اللہ سے اس بات کی دعا کی، اللہ سے اس بات کی تمنا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما، ان کے امتی ہونے کی حیثیت عطا فرما، یہ رتبہ عطا فرما۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کو نعمت گنوا کر ایمان والوں کو احساس دلایا ہے کہ یہ نعمت بہت بڑی تمہارے اوپر ہے، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے درمیان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا یہ ایک بہت بڑی نعمت، اور ہم جیسے گناہگاروں کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل کر دینا یہ دوسری بڑی نعمت، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے نعمت ہے۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا تو اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرنا یہ امت کے ایمان کا لازمی جز بنا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہاری محبت لازمی چیز ہے۔ تم نبی سے محبت کیے بغیر دنیا کے اندر زندگی گزارو تو تم مؤمن کہلا ہی نہیں سکتے۔ مؤمن ہے ہی وہی جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت الہی کا پیش خیمہ، محبت الہی کا مقدمہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جو شخص عاشق رسول ہو ہی نہ، وہ عاشق اللہ رب العزت کی ذات کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا نہ جانتا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ہر مؤمن کی ذمہ داری ہے، ہر مؤمن کے ایمان کا حصہ ہے، لازمی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتلایا کہ ہاں تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے، اور صرف خالی خولی محبت نہیں ہے بلکہ محبت اعلیٰ معیار پہ ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میری محبت دنیا کے تمام انسانوں کی محبت پہ غالب نہیں آئے گی،
اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کہی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، جب تک تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ بات سنی تو وہ فرط محبت نے جوش مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الآن عمر، عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اپنے آپ سے زیادہ نہیں ہوگی، انسان مومن نہیں کہلا سکتا، ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ کیا مطلب اپنے آپ سے زیادہ محبت ہو؟ اپنے آپ سے زیادہ محبت کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اپنی جان کو لٹانے کے لیے تیار ہو۔ نہ کٹ مروں میں جب تک خواجہ بطحا کی عظمت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ مر مٹنے کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب تک یہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں کہلا سکتا، مکمل نہیں کہلا سکتا، وہ حقیقی معنوں کے اندر مومن نہیں کہلائے گا۔ حقیقی مومن وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہو۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کو بھی عطا کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کو ہر وقت پہ تیار رہا کرتے تھے۔ جہاں جو بات آ جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ مشہور واقعات ہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ کتنے ہی صحابہ کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی خاطر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لٹا دیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کے لشکر کے اوپر ایک حملہ ہوا اور وہ مسلمان جو فتح کر رہے تھے علاقے کو، وہ اچانک سے فتح بظاہر شکست میں کچھ وقت کے لیے تبدیل ہو گئی اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، تو اس موقع پہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے دیکھا اور ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے ہیں، تو اس وقت پہ صحابہ نے تیر کو کیسے روکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے وہاں پر ان کی جان کو بچایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ عقل سے ماورا چیزیں ہیں، عقل کی بنیاد پہ سوچے تو ہو نہیں سکتا، لیکن عشق کی بنیاد پہ سوچے تو واقعی یہی معاملات تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تیر برس رہے ہیں، ایک صحابی نے اپنی پیٹھ کو آگے کر دیا۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ پیٹھ آگے کیوں کی، سینہ آگے کرنا چاہیے تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنا سینہ اس طرف کرتا ہوں تو آپ کی جانب میری پشت ہوگی، میں اس حال کے اندر بھی یہ بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری پیٹھ آپ کی جانب ہو، لہٰذا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پیٹھ پر تیر کھانے کو تیار ہوں اور آپ کی جان کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تیر روکے، یعنی بندہ سوچے تو حیران ہوتا ہے ہاتھ پہ تیر کیسے روک سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو محفوظ کیا۔ اتنے زیادہ تیر ہاتھوں پہ لگے کہ ہاتھ مکمل شل ہو گیا،
یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، وہ ہاتھ صحیح ہو گیا۔ تو صحابہ کو نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان لٹانے کو تیار تھے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی کھیتی باڑی، اپنا کاروبار، اپنا مال پیسہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے فیصلہ تمہارے اوپر نہ آ جائے، اللہ کی جانب سے عذاب کا کوڑا تم پر نہ آ جائے۔ اس لیے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اپنا رسول، اپنا حبیب، اپنا محبوب سمجھتے ہو، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تمہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے، نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام کی محبت انسان کے سینے کے اندر پیوست ہونا ہے، اس کا طریقہ اور اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے محبوب کو یاد کرے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بندہ یاد کرتا ہے۔ دنیا کا بھی ضابطہ یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو مستقل بنیادوں پہ یاد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی سے محبت بھی کرتا ہو اور محبت کرنے کے بعد یہ بات بھی کہے کہ میں اس کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی، وقت ہی نہیں ملتا۔ نہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بندہ مستقل بنیادوں کے اوپر یاد رکھتا ہے۔ آج جو دنیا کی نفسانی شہوانی محبتیں ہیں، اس میں دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اچھا بتاؤ آج تمہیں میری یاد کتنی بار آئی، آج تم نے مجھے یاد کیا کہ نہیں کیا؟ تو جہاں محبت کی شدت ہوتی ہے وہاں پہ جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں بھول کب سکتے ہیں۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان 24 گھنٹے یاد کے اندر رہے۔ نبی علیہ السلام سے جس بندے کو محبت ہو، تقاضا تو یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل بنیادوں پہ یاد رہے۔ نبی علیہ السلام کا تصور، نبی علیہ السلام کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیشہ اس کی زبان کے اوپر ہو۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ جب تک یہ غلبہ نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکے۔ تو نبی علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے۔ اور علماء نے لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے دو ہی بنیادی طریقے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نبی کو یاد رکھا جا سکتا ہے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو دیکھے کہ محبت کا تقاضا ہے کیا، یہ تقاضوں کو میں اپنی زندگی میں پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہوں تو الحمدللہ میری زندگی کے اندر، میرے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت راسخ ہے، اور اگر یہ تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تو صرف میرا زبان سے کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں، اس دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، اور کل قیامت کے دن اس دعوے پہ پکڑ ہونی ہے کہ تم کیسے کہتے تھے کہ بھائی تم عاشق رسول ہو، تم کیسے کہتے تھے ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ برا نہیں ہے، بہت اچھا نعرہ ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بالکل درست نعرہ ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے یا اس کو اپنا ایمان کا تصور سمجھتا ہے، ایمان کا حصہ سمجھتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو کیا غلامی رسول میں سنتوں کو اپنانا مجھے قبول ہے؟ غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز پڑھنا مجھے قبول ہے؟ غلامی رسول میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا میرے لیے قبول ہے؟ اگر یہ قبول ہے تو واقعی غلامی رسول میں تجھے موت بھی قبول ہے. اور اگر یہی قبول نہیں تو موت تو بہت دور کی بات ہے، پھر تو یہ کھوکھلا دعویٰ ہے. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجنو 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مجنو وہ ہے کہ جس کو لیلا سے ایسی محبت تھی کہ وہ اس کے اوپر اپنا تن من دھن سب فدا کرنے کو تیار تھا. اور ایک مجنو وہ تھا کہ جو لیلا کی محبت کے دعوے تو کرتا تھا لیکن اس محبت کے دعوے کے اندر صرف دعویٰ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا. اس کی خاطر کوئی چھوٹی سی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہ تھا. لیلا نے دونوں کو ایک دن دیکھا. ایک سے کہا کہ بھائی تم میری محبت میں کانٹوں پہ چل سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے. عاشق صادق تھا، کانٹوں پہ چل کے دکھا دیا، آگ کے دریا پہ چل کے دکھا دیا. جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں جھیلنی پڑیں لیلا کی محبت میں، ساری کی ساری اس نے کر ڈالی. دوسرے سے کہا بھائی تم بھی کچھ پروف کرو، تو کہنے لگا جی میں تو لیلا کے نام پہ چوری کھانے والا ہوں. تو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ مجنو بھی 2 طرح کے ہیں. ایک چوری والا مجنو ہے، ایک حقیقی عاشق صادق ہے. تو اسی طریقے سے ہم بھی اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت کی دعوے کے اوپر قائم ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. علماء نے لکھا کہ اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے. یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کی کوئی مثال نہیں، اس عبادت کی کوئی برابر کی دوسری عبادت نہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی بھیجو. یعنی یہ کام اللہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی یہ کام کرو. علماء نے لکھا کہ یہ واحد عبادت ہے دنیا کی، یہ دنیا کی واحد عبادت ہے جس کے اندر بندہ اور پروردگار شریک ہیں. کوئی عبادت ایسی نہیں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں. جس کو اللہ نے عبادت بنایا، نماز پڑھنا اللہ نے عبادت بنایا، قرآن کریم کی تلاوت اللہ نے عبادت بنائی، مختلف چیزوں کو اللہ نے عبادت بنایا، لیکن یہ واحد عبادت ہے جس عبادت میں پروردگار اور بندے دونوں شریک ہیں. ہاں اللہ رب العزت کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ مختلف ہے، وہ اس کی شایان شان ہے، اور بندے کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا طریقہ الگ ہے، وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے. لیکن نفس سے درود بھیجنے کے اندر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنے کے اندر بندہ پروردگار کے ساتھ شامل ہے. تو یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے امتی کو عطا فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 1 مرتبہ درود پڑھنے کی ثواب اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں.
10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند فرما دیا کرتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ اگر بندہ دن میں ایک بار درود شریف پڑھے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں مل گئیں، اور اللہ رب العزت 10 درجات اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ آج دنیا والے مختلف جگہوں پہ جہاں جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ پروموشنز ہوتی ہیں، اپریزل ہوتے ہیں سال کے بعد۔ بھائی سال کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کا اپریزل لگے گا، آپ کی پوزیشن تبدیل ہوگی، آپ کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندے، دنیا والے تو سال کے بعد جا کے اپریزل دیتے ہیں، سال کے بعد جا کے اپگریشن ہوتی ہے، سال کے بعد تمہاری پروموشن ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ تو یہ ہے، ایک مرتبہ دن میں درود شریف پڑھو گے، ایک مرتبہ پروموشن ہو گئی، 1000 بار پڑھو گے، 1000 مرتبہ پروموشن ہو گئی، اپ گریڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کی جانب سے اپریزل فارم ہے، جتنے پڑھتے جاؤ گے اتنی حیثیت اللہ رب العزت تمہاری اس درجات کو بلند فرماتے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس درود کو اس کے نام کے ساتھ میرے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، اگر دنیا کے کسی چھوٹے سے کسی وزیر کے پاس، بلکہ وزیر تو بہت دور کی بات ہے، کسی تھانے کے ایس ایچ او کے پاس ہمارا تذکرہ ہو رہا ہو تو ہم اس کے اوپر وہ جاتے ہیں، اچھا ایس ایچ او صاحب نے میرا نام لیا، میرے بارے میں بات ہو رہی تھی وہاں پہ۔ اے سی ڈی سی کے آفس کے اندر ہمارے کہیں تذکرہ ہو جائے تو وہاں پہ ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، 10 لوگوں کو بتاتے ہیں تمہارا جو ڈی سی ہے نا وہ میرا تذکرہ کر رہا تھا۔ تو اگر چھوٹا سا ایک چھوٹے سے علاقے کا اے سی اور ڈی سی کسی کا تذکرہ کر دے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات کو بنایا گیا، جن کی امت کے اندر شامل ہونے کی دعائیں اللہ کے مختلف انبیاء نے کی، ان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہو، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی مجھ پر دور سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس درود کو میرے دربار میں اس کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور جو میرے روزے پہ آ کے درود شریف پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اگر اس عبادت کو عبادت سمجھا جائے، اس عبادت کو حیثیت دی جائے، آج اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی وقت ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی مجھ پر درود پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور کسی دن اگر وہ اس وقت پر درود شریف نہ پڑھے تو میں اس کے درود کے پڑھنے کا اپنے روزے کے اندر انتظار کرتا ہوں، اس کے درود شریف کا، اس کے درود پڑھنے کا انتظار اپنی بارگاہ کے اندر کرتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اگر ایک بندہ کسی دن درود شریف کے اوپر ناغہ کرتا ہے تو وہ کس ہستی کو اپنے لیے ویٹنگ کے اوپر لگا رہا ہے۔ کوئی دنیا کا چھوٹا سا سٹیٹس والا ہو، ہم اس کو ویٹنگ کرنا برداشت نہیں کرتے۔ ہم مثال کے طور پہ گھر پہ آ رہا ہو، ہم گھر کے باہر کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ فلاں صاحب کو ویٹ کرنا نہ پڑے، پہلے سے نکل کے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے زمانے کے اندر ایک طالب علم تھا، اور وہ طالب علم حاصل کرنے کی جستجو کے اندر لگا تھا، اور اس کی خاطر وہ روزانہ محنت بھی کرتا تھا، مشقت بھی کرتا تھا، دن کے اوقات میں کتابیں پڑھا کرتا تھا، مگر علم کی پیاس بجھتی نہ تھی۔ جی یہ چاہتا تھا کہ رات میں بھی کتابیں پڑھوں۔ بجلی کا زمانہ تھا نہیں کہ بلب لگا ہو اس کے نیچے بیٹھ کر کتاب کھول کے پڑھ لی۔ چراغوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تیل ڈالا کرتا تھا، تیل کی ایکسپینسز اور کاسٹ بھی اس کے پاس نہ تھی کہ کہیں سے چراغ جلا لے۔
ایک دن اس نے ایک بنیے کو دیکھا کہ اس کی دکان ہے اور بڑی چلنے والی دکان ہے. اس کے پاس گیا, اس کو جا کے کہا کہ بھائی آپ کی یہ دکان ہے اور آپ دن بھر یہ دکان چلاتے ہیں, بڑی اچھی ریل پیل ہوتی ہے, رات کو آپ اس کو بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں تو گھر جانے کے بعد اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو دکان ہے اس کے اوپر کوئی ڈاکو آ جائیں, چور آ جائیں, اور آنے کے بعد یہاں پہ کوئی ڈکیتی پڑ جائے, مال سارا ختم ہو جائے, پیسہ لٹ جائے, یہ سارے چانسز موجود ہیں. میں آپ کی فری کے اندر چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. ہاں البتہ صرف ایک میری ریکوائرمنٹ ہے کہ جب میں رات کو یہاں پہ ٹھہر کے چوکیداری کروں گا تو اتنی دیر کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت ہے, تو لہٰذا اتنی دیر چراغ جلانے پر جو تیل لگتا ہے اس تیل کے ایکسپنسز دے دیں یا وہ تیل دے دیا کریں, میں وہ تیل جلا کے چراغ جلایا کروں گا اور رات بھر آپ کی دکان پہ پہرا دوں گا, رات بھر آپ کی دکان کے اوپر چوکیداری کروں گا. میرا فائدہ یہ ہے کہ میں کتاب پڑھ لیا کروں گا, آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دکان کی حفاظت ہو جائے گی. اس بنیے نے سوچا کہ بھائی یہ مفت کا چوکیدار مل رہا ہے, اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس نے جو ہے وہ اوکے کر دیا اس کو. اب اس نوجوان طالب علم کا مسئلہ حل ہو گیا. روزانہ دن بھر مدرسے میں پڑھتا اور شام کو دکان کے پاس آ جاتا, چراغ جلاتا, اس میں تیل ڈالتا اور اس کے بعد کتاب کھول کے وہاں بیٹھ جاتا اور ساری رات وہیں پر گزارتا. یہ مستقل سلسلہ چل رہا تھا. سال کے آخر میں جب بنیے نے اپنی کیلکولیشن کی, اکاؤنٹنگ کی, پروفٹ اور لاس نکالنے کے لیے کہ بھائی مجھے کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا, تو اس وقت پہ اس نے کیلکولیشن کی کہ بھائی یہ جو میں ایک بندے کو یہاں پہ روزانہ تیل چراغ جلا کے دے رہا ہوں اور اس پہ تیل خرچ ہو رہا ہے, اس تیل کا بجٹ کیا بن رہا ہے. تو اس نے اس کی کیلکولیشن کی تو دماغ میں آیا کہ یار چوری تو کبھی کوئی سال 2 سال 3 سال میں شاید کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہ ہو, اور اس کی خاطر اتنا سارا تیل میں جلوا رہا ہوں, یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس نے طالب علم سے معذرت کر لی کہ بھائی کل سے آپ یہ ڈیوٹی انجام نہ دیں, کل سے آپ کو تیل نہیں مل سکے گا, آپ کہیں اور جا کے دیکھنا چاہیں کوئی تو دیکھ لیں, لیکن یہ آپ کا کام یہاں پہ نہیں ہو سکتا. وہ ڈیوٹی آپ کی ختم ہو گئی. اب یہ نوجوان انتہائی پریشان کہ میرا سبق قضا, میں کیسے اس وقت میں مطالعہ کروں, مطالعہ کرنے کا کوئی دوسری صورت ہی نہیں. اب وہ پریشان ہے, رو رہا ہے, اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, اور اسی حالت کے اندر اس نے صلاۃ الحاجت پڑھی, اللہ رب العزت کے دربار میں آنسو بہائے, گڑ گڑایا, اور گڑ گڑانے کے بعد بہرحال اسی حالت میں روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بھائی کیوں روتے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کرنے کا جی چاہتا ہے, علم حاصل کرنے کا جی چاہتا ہے, لیکن اس علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سبب موجود نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ تمہارے لیے چراغ کا انتظام کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سراکوں پر, مگر میں ایسے چلا گیا تو سلطان محمود غزنوی تو مجھے جوتے نہ لگوا دے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام استعمال کر رہا ہے, وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ فقط نبی کا نام استعمال کر کے مجھے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے, تو کہیں مجھے جوتے نہ لگ جائیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں اس کو پروف کر سکوں یہ بات کہ یہ آپ کی جانب سے پیغام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کو جا کے بات کہو کہ تمہارا روزانہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے. یہ تیرے اور اللہ کے سوا کسی تیسرے کو نہیں پتا, یہ میں آ کے تجھے بتا رہا ہوں. اور کل رات کو تم مصروف تھا, اس مصروفیت کی وجہ سے, ملک کی امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے 3000 مرتبہ تم نے درود شریف پڑھا تھا, 2000 مرتبہ رہ گیا تھا جس کی قضا تم نے لیٹ نائٹ کی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام ہے. یہ شخص یہ پورا واقعہ لے کے سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں چلا گیا
اور اس کو جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے پیغام ہے، آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ نشانی یہ ہے کہ روزانہ 5000 مرتبہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ کل رات آپ مصروف تھے، آپ نے 3000 مرتبہ پڑھا تھا، پھر کوئی مصروفیت آ گئی تھی، آپ اس سے فارغ ہونے کے بعد 2000 مرتبہ آپ نے بعد میں مکمل کیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا کہ واقعی یہ وہ راز ہے جو آج تک میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر تو یہ بات بتلا رہا ہے تو یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آیا ہوا پیغام ہے۔ میں اس پیغام کو یقیناً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سمجھتا ہوں۔ اس نے اس کے چراغ کا انتظام کیا اور اس کو یہ بات کہی کہ تم میرے محسن ہو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو درود شریف میں پڑھتا ہوں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ تو یہ بات تو پکی ہے کہ مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس درود کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ عام دنوں کے جو معمولات ہیں، عام دنوں کے اندر اصول یہ ہے کہ جو انسان درود پڑھتا ہے پورے دن کے اندر، فرشتے اس کو پورے دن کے درود کو اکٹھا کر کے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے جمعرات کی رات سے، یعنی شب جمعہ کی، جمعرات کے دن ختم ہونے کے بعد مغرب سے جو شب جمعہ شروع ہوئی ہے، اس سے لے کے اگلے دن کی مغرب تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں، اس کے اندر جو کوئی شخص درود پڑھتا ہے، ہر درود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے الگ الگ فرشتہ مقرر ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، 100 مرتبہ 100 الگ الگ فرشتے اس کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نام بنام پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا درود شریف کا پڑھنا یہ عظیم الشان اللہ رب العزت کی جانب سے عبادت ہے۔ اس عبادت کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ زندگی کے اندر ہم ہزاروں میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کچھ تعداد تو پڑھیں۔ فقہا نے لکھا، ہمارے مشائخ نے لکھا کہ کم از کم مقدار یہ ہے کہ انسان صبح و شام 100 بار درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھے، کم سے کم مقدار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درود شریف کا ایک عجیب فائدہ ایک روایت کے اندر ذکر کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت بیان فرمائی، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسانوں کا نام اعمال جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ترازو کے اندر تولے جا رہے ہوں گے اعمال، نیکیاں ایک طرف، گناہ ایک طرف، اور اس کے مطابق ان کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن ابو البشر ہونے کی وجہ سے، تمام کے تمام انسانوں کے والد، تمام کے تمام انسانوں کے باپ ہونے کی حیثیت سے ایک اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ان کے لیے ایک اونچی سی جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کر وہ پورا میدان حشر کا اندر ہونے والی کاروائی کا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ 2 سبز چادریں انہوں نے پہنی بھی ہوں گی، اور وہ اس حال میں بیٹھ کر اس پورے میدان حشر کے اندر لوگوں کے جو نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص میری امت کا آئے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، وہ اوپر کی جانب ہوگا۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے۔ آورائے تہبند کس لینا، یعنی کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی تہبند کو کس لوں گا اور میں جاؤں گا ان فرشتوں کی جانب اور ان فرشتوں کو روکوں گا اور کہوں گا کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کو بھی جہنم کے اندر لے کے نہ آؤ۔ وہ آگے سے کہیں گے نحنو غلاظ شداد لا نعصون اللہ ما امرا، ہم بہت سخت قسم کے فرشتے ہیں،
سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لہٰذا وہ مزید اس بندے کو لے کے آگے کی جانب جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پر اپنی داڑھی کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ عربوں میں داڑھی کو اس طریقے سے پکڑنا یہ عاجزی کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ ایک بندہ اپنی عاجزی کو اختیار کر رہا ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بھئی تمہاری داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ کام نہ کرو، یا یہ کام ایسے کر لو، تو ویسی عربوں کے ہاں یہ بھی اسی طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی کو پکڑ کے اللہ رب العزت کی رحمت کی جانب متوجہ ہوں گا، اور اللہ رب العزت سے کہوں گا اے اللہ، کیا آپ نے یہ وعدہ مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راضی کریں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا آپ نے یہ وعدہ مجھ سے نہیں کیا تھا؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں اس بندے کو لے کے واپس میزان ترازو کی طرف لے کے آؤ، اس کے نام اعمال کو دوبارہ تولا جائے، ری ویلیویشن کی جائے، ری چیکنگ کی جائے۔ چنانچہ اس بندے کے نام اعمال میں دوبارہ سے نیکیوں کو بھی رکھا جائے گا، گناہوں کو بھی رکھا جائے گا، پہلے کی طرح گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سے ایک قرطاس کہتے ہیں چھوٹی سی پرچی کو، ایک پرچی ایک قرطاس نکالوں گا اور نیکیوں والے پلڑے کے اندر ڈال دوں گا۔ جب میں نیکیوں کے پلڑے میں اس کو ڈالوں گا تو وہ چھوٹی سی قرطاس، چھوٹی سی پرچی ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو کے اوپر چلا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہوگا چونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، لہذا اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت کی جانب لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ وہاں سے جیسے ہی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا وہ میری جانب بڑھے گا اور مجھ سے کہے گا اے روشن چہرے والے، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، آپ کون ہیں اور آپ نے مجھ پہ یہ کیا احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہیں گے کہ تم مجھے نہیں جانتے؟ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کو کہوں گا کہ میں تمہارا حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہارا رسول ہوں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ ہاں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرچی میں ایسا کیا لکھا تھا کہ جس کے لکھنے کی برکت سے میری بخشش ہو گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت پہ اس کو کہوں گا یہ وہ درود شریف ہے جو زندگی میں ایک بار تو نے مجھ پہ پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما سکتے ہیں، لہٰذا یہ درود شریف عظیم الشان عبادت ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ علماء نے لکھا کثرت کی کم سے کم مقدار 300 بار ہے، اور درود شریف پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلی بات تو جب بندہ درود شریف پڑھے تو درود شریف پڑھنے سے پہلے وضو کرے، باوضو ہو کے درود شریف پڑھے، قبلہ رخ ہو کے درود شریف پڑھے، خوشبو لگا کر درود شریف پڑھے، اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھے کہ میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں گنبد خضرا پر برس رہی ہیں اور اس کے کچھ چھینٹے میرے اوپر پڑ رہے ہیں۔ یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ اس طریقے سے درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کی برکات سے انسان کو مستفید فرماتے ہیں۔ تاہم یہ اپنی جگہ ہے کہ اس طریقے سے درود شریف پڑھنا یہ درود شریف کے آداب میں سے ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اگر ایک بندہ اس ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کر سکتا تو وہ بغیر وضو کے بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ درود شریف کے لیے وضو کا کرنا شرط نہیں ہے، آداب میں سے ضرور ہے۔ ادب کا تقاضا یہ کہ پڑھے باوضو ہو کر، لیکن اگر باوضو ہو کے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو ابتداءً پریکٹس کے لیے، ابتداءً عادت ڈالنے کے لیے بندہ بغیر وضو کے پڑھ لے۔
بیٹھ کر پڑھنا فی الحال مشکل ہے، چلتے پھرتے پڑھ لے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ بعض لوگوں کو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ جی میں تو اسی آئیڈیل سچویشن میں پڑھوں گا کہ جیسے ہمارے مشائخ نے جس طریقے سے درود شریف کا پڑھنا لکھا ہے، اور ویسے پڑھنے کا زندگی بھر موقع ہی نہیں ملتا، لہٰذا روزانہ کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے لکھا، ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی کہ نہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اس تعداد کو پورا کر لے۔ ہاں البتہ کچھ اوقات میں جن دنوں کے اندر چھٹی ہو، کچھ مصروفیت کم ہو، اس وقت بندہ ان تقاضوں کو پورا کرے، آہستہ آہستہ اپنی عادت ڈالے کہ میں ان تمام تقاضوں کو پورا کروں، لیکن ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اوپر درود شریف کو موقوف نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بندہ درود شریف پڑھتا رہے۔ تو محبت کے دو بنیادی تقاضوں میں سے یہ ایک تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں،
گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مالک، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. اللہ ہمیں ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ، گناہوں کے بسبب جو بے برکتی ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے، اللہ اس بے برکتی کو ختم فرما. میرے مالک، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. میرے مالک، ہم گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا، آپ کا یہ احسان ہے، آپ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل فرمایا، ان کے امتی ہونے کا اعزاز ہمیں عطا فرمایا. اے اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اقرار کرتے ہیں ہم اس نعمت کا ادراک نہ کر سکے. اللہ، اقرار کرتے ہیں اس نعمت کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہ کر سکے. اللہ معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا، ہم نے معاف کر دیجئے. اور اے اللہ، اس نعمت کی آئندہ زندگی کے اندر قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ، اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. میرے مالک، اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں سچی معنوں میں، حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنا دیجئے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، وہ سچی محبت ہمیں عطا فرما کہ جب ملک الموت آئے، دلوں کو ٹٹولے تو عشق نبوی سے بھرے نظر آئیں، عقل کو دیکھے، دماغ کو ٹٹولے تو علم نبوی سے بھرے نظر آئیں، جسم کے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبوی سے مزین نظر آئیں. اور اس حال میں ہم اے اللہ آپ کے دربار میں پیش ہوں. اے کریم آقا، ہماری اس تمنا و مراد کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رحمت سے کل قیامت کے دن کی حسرت سے ہمیں محفوظ فرما، قیامت کے دن کی حیرت سے ہمیں محفوظ فرما، قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تو بینی در حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا نگیر. اے اللہ، ہم آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے نام اعمال پیش کروانے کے قابل تو نہیں ہیں. ان کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوں، ہم اس قابل نہیں. اے کریم آقا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے ہمیں اس قابل بنا دیجئے. اے اللہ، کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. اور قیامت کے دن اللہ جنت میں ان کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما. میرے مالک، ہم دنیا میں آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ دیکھ سکے. اللہ، اگر کل قیامت کے دن بھی ہمیں موقع نہ ملا، ہم کل قیامت کے دن بھی اگر آپ نے ہمیں اس دیدار سے محروم کیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ میرے مالک، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کل قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. ہم بھی اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وہ ضحیٰ فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے وہ لیل فرمایا. اللہ، ہماری اس تمنا اور مراد کو پوری فرما دیجئے، ہم پر احسان فرما دیجئے. اے کریم آقا، ہماری طرف سے ہمارے آقا و سردار کو اے اللہ بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما دیجئے. اللہ، انہیں مقام محمود عطا فرما دیجئے. ان کی پیاری سنتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دیجئے. اللہ، ہمارے قریبی ساتھی جناب فاروق صاحب کی بیٹی شدید علیل ہے، اس کے علاوہ طارق صاحب کے پوتا شدید علیل ہے. اللہ، انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے. اے اللہ، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. ہمارے اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دیجئے. اللہ، اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما دیجئے. جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ
انہیں چن چن کر یہاں سے دفع دور فرما۔ اے کریم آقا اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔